السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد حقیقت جان کے جئیں اس گروپ میں اہل سنت مناظر مفتی عدیل کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اور مکمل مناظرہ تمام دوست دیکھیں اور تمام وائس سنیں۔ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور وہ ثابت کرے گا، لیکن اہل سنت مناظر موضوع سے فرار ہو گیا اور کم از کم اس موضوع میں 4-5 اور موضوع لے کر آیا، کیونکہ اس موضوع پر برادر عزیز کے پاس دلائل نہیں تھے۔ باقی مکمل گفتگو آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام تمام گروپ والوں کے لیے۔ برادر عزیز، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مناظرہ تعریف قرآن کے موضوع پر، خلافت کے موضوع پر، فدق کے موضوع پر، متع کے موضوع پر، مدد کے موضوع پر، عقائد کی جو بھی آپ چیز اٹھائیں، جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بل اشکال کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مناظرہ جو ہوتا ہے، مناظرے میں شرائط ہوتی ہیں، فضول کون بات کرے گا؟ مناظرے میں کوئی شخص فضول بات کرتا ہے؟ نہیں، مناظرے میں شرائط کے مطابق بات ہوتی ہے۔ دونوں مناظر جو ہیں دو وائس کریں گے، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں مناظر جو ہے ایک دلائل دے گا، دوسرا دلائل کا رد کرے گا، نہ کہ فضول باتیں۔ مناظرے میں کیا مناظرہ فضول ہوتا ہے؟ افسوس ہے، آپ جیسا شخص یہ بات کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے مذہب اہل سنت پر اور آپ پر بھی۔ اس عکس کو تمام دوست دیکھیں، یہ عکس پرسنل کا ہے۔ پرسنل میں اہل سنت کے مناظر مفتی عدیل نے دعویٰ کی تھی کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوا ہے، تو میں نے کہا آپ نے دعویٰ کی ہے تو آپ اپنی دعویٰ پر دلائل دیں گروپ میں آ کر۔ تو اہل سنت کا مناظر کہنے لگا ہے کہ میں دلائل نہیں دوں گا، آپ ثابت کریں گے۔ اہل سنت کا مناظر جس کو دعویٰ کا پتہ نہیں چلا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ دلیل نہیں دیتا۔ تو برادر عزیز کو دعویٰ کا ہی پتہ نہیں چلا ہے، یعنی اہل سنت کا مناظر مفتی عدیل اتنا بڑا عالم، اس کو دعویٰ کا ہی پتہ نہیں چلا ہے۔ یہ تمام دوست خود دیکھ سکتے ہیں، دعویٰ کی ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ثابت کرو، تو کہہ رہا ہے کہ تم ثابت کرو کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ افسوس افسوس ایسے مفتی اور ایسے علم پر جو اصول مناظرہ سے واقف ہی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب علی عدیل صاحب ہیں جس نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ کیا تو آپ ثابت کریں۔ پھر برادر عزیز مجھے جواب دیتا ہے کہ ثابت آپ نے کرنا ہے۔ جس بندے کو دعویٰ کا اور جواب دعویٰ کا علم نہیں ہے وہ بندہ مناظرہ کرے گا؟ افسوس کی بات ہے۔ یہ تمام دوست دیکھ لیں، یہ عکس موجود ہے، برادر عزیز نے خود نے دعویٰ کی ہے، کہہ رہا ہے کہ میری دعویٰ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوا۔ جب دعویٰ اس کی ہے تو میں نے کہا بھائی ثابت کرے، تو مجھے کہتا ہے کہ تم ثابت کرو۔ جس کو دعویٰ جواب دعویٰ کا علم نہ ہو تو وہ کیا خاک مناظرہ کرے گا؟ وقت ٹھیک ہے، شیخ حسن نجفی صاحب سے تعریف قرآن پر بات کرتے ہیں، لیکن شرائط گروپ کے اندر طے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تمام دوستوں نے سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ شیخ محمد حسن کے ساتھ تعریف قرآن کے موضوع پر بات کروں گا۔ آگے جا کر دیکھیں کہ برادر عزیز نے تعریف قرآن کے موضوع کو چھوڑ کر اور موضوعات اٹھا لی ہیں۔ کے علاوہ ادھر ہی بات ہوگی، اور فضول گفتگو نہیں کریں گے شیخ صاحب، یہ ان کے لیے جو ہے نا پہلی ریکویسٹ ہے کہ فضول ایک بات کو بار بار دہرائیں گے نہیں، مختصر بات کریں گے تاکہ اگلا سن بھی لے اور اس کا جواب بھی وقت پر دے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातुहू। برادر عزیز مجھے منظور ہے، آپ بسم اللہ کریں، تعریف قرآن کے موضوع پر بات کریں، ٹھیک ہے؟ میں خادم، جب آپ کرنا چاہیں میں خادم ہوں۔ برادر عزیز، مناظرے میں کوئی فضول بات نہیں ہوتی۔ مناظرے میں جو بات ہوتی ہے، ایک تو دلائل دیے جاتے ہیں، دوسرا ان دلائلوں کا رد کیا جاتا ہے، فضول بات نہیں ہوتی۔ ہاں تنقیح وغیرہ ہوتی ہے، جو فضول نہیں بلکہ وہ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول ہے، تنقیح کرنا۔ انشاءاللہ میں خادم ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست دیکھ رہے ہیں، برادر عزیز نے شرط رکھی، یعنی اہل سنت مناظر نے شرط رکھی کہ وائس 2 ہوں گے اور ہر ایک وائس 2 منٹ کا ہوگا۔ اہل سنت مناظر نے شرط رکھی اور خود ہی اس کی مخالفت کی ہے، آگے جا کر میں دکھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، اصول مناظرہ کے مطابق بات کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ سوال کرنا، جب میں جواب دعویٰ پیش کر دوں تو پھر آپ سوال کرنا، جتنے سوال آپ کے ہوں میں جواب دوں گا، چاہے 1,00,000 سوال ہوں، اس 1,00,000 سوالوں کا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصول مناظرہ کے مطابق بات کریں۔ والسلام۔ یہ شیخ محمد حسن نجفی کی طرف سے شرائط، یعنی میری طرف سے شرائط ہیں۔ یہ شرط نمبر 7 ہے کہ اہل سنت مناظر وہ روایات یا وہ اقوال پیش کرے گا جو قرآن کے موافق اور مطابق ہوں گے۔ اگر قرآن کے مطابق اور موافق اقوال نہیں ہوں گے تو وہ حجت نہیں ہے۔ اگر روایات قرآن کے مطابق موافق نہیں ہوں گی تو وہ حجت نہیں ہے۔ یہ میری شرط ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق میں نے شرط رکھی ہے، مسلمانوں کے اصول کے مطابق میں نے شرط رکھی ہے، اور اصول حدیث کی مطابق میں نے شرط رکھی ہے، اور برادر عزیز اہل سنت مناظر عدیل اسی شرط کی مخالفت کر رہا ہے۔ تمام دوست آگے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر برادر عزیز اہل سنت مناظر عدیل شرط نمبر 7 کی مخالفت کر رہا ہے، اور شرط نمبر 7 مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اصول ہے، اور اصول حدیث میں سے یہ ایک اصول ہے کہ وہ روایات قبول ہیں، وہ روایات حجت ہیں جو قرآن کے مطابق موافق ہوں گی۔ تو میں نے بھی یہی شرط رکھی کہ اہل سنت مناظر شیعہ قطب سے وہ روایات پیش کرے گا جو قرآن کے مطابق اور موافق ہوں گی۔ اگر قرآن کے مطابق موافق روایات نہیں ہیں تو وہ روایات حجت نہیں ہیں۔ اگر علماء کے اقوال قرآن کے مطابق موافق نہیں ہیں تو وہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہیں۔ لازمی ہے اقوال اور روایات قرآن کے مطابق اور موافق ہوں، لیکن اہل سنت مناظر نے اس شرط کی مخالفت کی ہے، جبکہ یہ اصول ہے، حدیث ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، مسلمانوں کا اصول بھی ہے۔ کیونکہ اہل سنت برادر عزیز مفتی اس اصول سے واقف ہی نہیں تھا، اس اصول حدیث سے واقف ہی نہیں تھا، اس اصول مسلمانوں سے واقف ہی نہیں تھا، اس عقیدے سے بالکل واقف ہی نہیں تھا۔
وہ بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے مطابق دلیل لے کر آؤ، کیونکہ آپ کے نزدیک قرآن تعریف شدہ ہے۔ یہاں پر میں نے وائس روکا ہے، تمام دوست سن لو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے مطابق روایات لے کر آؤ یا اقوال لے کر آؤ۔ میں مناظر ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ پھر کون جبرائیل آئے گا نعوذ باللہ، نازل ہوگا، وہ عدیل صاحب مناظر کو کہے گا کہ روایات قرآن کے مطابق لے کر آؤ۔ میں مناظر ہوں، میں منکر ہوں، میں نے کہا ہے کہ روایات کو قرآن کے مطابق لے کر آؤ۔ لیکن برادر عزیز دیکھیں کس طریقے سے مقرر ہے، آگے خود بات کو سنیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کس طرح مجھے کہتے ہیں کہ قرآن کے موافق دلیل پیش کرو؟ قرآن کے موافق دلیل میں تب پیش کروں گا، اب تب یہ کہنے کا حق بجانب ہے کہ جب آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، لہٰذا ہم تعریف قرآن کے صحیح قائل نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہ یہ جو کچھ جن لوگوں نے لکھا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، جن کتابوں میں تعریف قرآن کے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ تعریف قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن میں یوں ہوا ہے، صحابہ نے اس کے اندر غلطیاں کی ہیں، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، تو یہ جتنے لوگوں نے یہ کیا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میں تعریف قرآن کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں جو روایت پیش کروں گا وہ میرے ذمہ ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ قرآن کے موافق پیش کروں۔ پہلے ان علماء پر تو بتائیں گے نا جن علماء نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے 1 منٹ سے پہلے اپنا وائس ختم کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام تمام گروپ والوں کے لیے۔ برادر عزیز، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تو پھر کون پوچھے گا؟ مناظرہ میں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے؟ برادر عزیز، میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو موجود ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنہ ہو۔ اب آپ جو ہے روایات جو پیش کرو گے شیعہ کتابوں سے، لازمی ہے کہ وہ روایات قرآن کے مطابق اور موافق ہوں۔ اگر قرآن کے مطابق موافق نہیں ہیں تو روایات حجت نہیں ہوں گی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ شیعہ حضرات تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ ہم مذہب اہل تشیع والے اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن مکمل ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور اللہ کرے گا آگے۔ والسلام۔ برادر عزیز، کہاں پر ہیں کہ شیعہ؟ دعویٰ آپ کی ہے، آپ نے دعویٰ کی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تعریف شدہ ہے۔ یہ میسج دیکھیں تمام برادران کو، اوپر میں نے دکھایا کہ اہل سنت برادر کی دعویٰ تھی کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر برادر عزیز مجھ سے دلیل طلب کرائے، آپ ثابت کرو کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی ہم تو تعریف قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ تو میری جواب دعویٰ ہیں۔ ہم تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، یہ میری جواب دعویٰ ہے۔ اہل سنت کا مناظر کی دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب اہل سنت مناظر کو دعویٰ اور جواب دعویٰ کا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں ایسے مفتی، ایسے عالم موجود ہیں جن کو دعویٰ جواب دعویٰ کا پتہ نہیں ہے، فقط مومنین مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں پر تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم دلیل پیش کرو، جواب دعویٰ سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ تم دلیل پیش کرو۔ منکر سے دعویٰ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تم دلیل پیش کرو، افسوس ہے۔ آگے تمام دوست دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے اس برادر عزیز کے میسج کو دیکھ لیا کہ دعویٰ اس نے کیا ہے کہ مذہب اہل تشیع والے تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب دلائل مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ بھائی دعویٰ آپ کی ہے، میں تو جواب دعویٰ پیش کروں گا۔ میرا جواب دعویٰ یہی ہے کہ ہم مذہب اہل تشیع والے تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ میری جواب دعویٰ ہے، نہ کہ میری دعویٰ ہے۔ اب جواب دعویٰ والے سے دلیل طلب کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود دلیل نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، بعد میں الفاظ کی طرف آنا، کون سا لفظ صحیح ہے کون سا غلط ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بات کرنا، لیکن یہاں پر جو آپ نے دعویٰ کی ہے اور آپ پھر مجھے کہہ رہے ہو کہ میں دلائل پیش کروں، تو میں تو جواب دعویٰ پیش کروں گا، میں تو منکر ہوں، میں تو جواب دعویٰ پیش کروں گا۔ تو آپ مجھ سے دلائل کس وجہ سے طلب کر رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس دلائل نہیں ہے اس موضوع پر؟ دلیل میں ہی دوں گا، میں آپ سے دلیل طلب نہیں کر رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ قرآن محرف شدہ ہے۔ یہاں پر میں نے وائس روکا ہے تمام دوستوں کو بتانے کے لیے، اوپر عکس موجود ہے،
اور اوپر تحریر موجود ہے. برادر عزیز نے خود نے کہا ہے کہ آپ اگر تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں تو آپ دلیل پیش کریں. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے دلیل نہیں مانگی. اوپر تحریراً دلیل مانگی ہے، یہاں پر وائس میں کہہ رہا ہے میں نے دلیل نہیں مانگی. افسوس ہے. یعنی یہاں پر ایک منافقت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ بندہ کہہ رہا ہے میں دلیل دو، دوسری مرتبہ کہہ رہا ہے میں نے تو دلیل مانگی نہیں ہے. آگے تمام دوست سنیں. یہ تعریف شدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قرآن کے مطابق روایت میں لے کر آؤں گا جو آپ کے نزدیک ہے ہی تعریف شدہ؟ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں نا. لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو، ہر روایت کو آپ نے قرآن کے موافق لے کر آنا ہے، تو قرآن کے موافق روایت کیسے ہوگی جب آپ کے نزدیک یہ قرآن ہی تعریف شدہ ہے؟ تو اس سے آپ دلیل کیسے پکڑیں گے؟ قرآن سے، سے دلیل تو تب پکڑیں کہ جب آپ نے کا قرآن پر ایمان ثابت ہو جائے. پہلے ایمان ثابت قرآن پر ہو جائے، اس کے بعد اگلی بات کریں گے کہ اب میں وہ روایت پیش کروں جو قرآن کے وہ موافق ہو. جب ہم آپ کا ایمان یہ بات ثابت کر دیں کہ آپ کا ایمان اس موجودہ قرآن پر نہیں ہے، تو پھر میں ایسی روایت کیسے پیش کروں؟ دلیل میں برادر عزیز، آپ کو کس نے کہا ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ میں شیعہ ہو کر یہ اقرار کر رہا ہوں کہ ہم اس قرآن کو مکمل مانتے ہیں جو قرآن موجود ہے. اور یہی میری جواب دعویٰ ہے کہ یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے اس پر ایمان ہے. یہ مکمل قرآن ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم شیعہ اس قرآن کو مکمل مانتے ہیں. برادر عزیز، آپ مجھ سے کیوں دلیل طلب کر رہے ہیں جبکہ میری جواب دعویٰ ہے، میری جواب دعویٰ ہے کہ ہم اس قرآن کو مکمل مانتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. تو مجھ سے دلیل کیوں طلب کر رہے ہو کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ برادر عزیز آپ کے پاس تعریف قرآن پر دلائل نہیں ہے. آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، اسی لیے آپ دلائل ہی مجھ سے طلب کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے یار. یہ میں نے پہلا مناظر دیکھا ہے جو منکر سے دلائل لے رہا ہے، منکر سے دلائل لے رہا ہے. افسوس کی بات ہے. اوپر وائس می اس نے کہا ہے کہ دلائل میں دوں گا. اس سے پہلے تحریراً اس نے کہا ہے کہ شیخ صاحب دلائل پیش کرے. یہی میں نے تحریر پیش کی ہے دوبارہ کہ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ دلائل شیخ صاحب پیش کرے کہ تحریف قرآن کے شیعہ قائل نہیں ہے. اوپر وائس میں اس نے کہا ہے کہ نہیں دلائل میں دوں گا. یعنی اہل سنت مناظر کو دعویٰ اور جواب دعویٰ سمجھ میں نہیں آئی کہ دعویٰ کیا کرنی ہے اور منکر نے جو جواب دعویٰ پیش کی ہے وہ کیا ہے. دونوں چیزیں اہل سنت مناظر کو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے. اہل سنت کا مناظر ہے، مفتی ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہے، دوسروں پر الزام لگانے کے لیے آیا ہے، لیکن دعویٰ جواب دعویٰ کا علم نہیں ہے، دعویٰ جواب دعویٰ سے واقف نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. آگے دیکھیں. پہلی بات تو پہلے بھی آپ کو بتا دی کہ میں منکر سے دلائل نہیں لے رہا. میں دلائل دوں گا، لیکن آپ یہ لکھ کر دیں ادھر کہ میں تعریف قرآن کرنے قائل نہیں ہوں. جو بھی ہمارے علماء تعریف قرآن کے قائل ہوں گے میں ثابت کر دوں گا جن کو آپ کی کتابوں سے، آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں. پہلے یہ کام کریں، اس کے بعد میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جب میں ثابت کروں گا آپ کہیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بندہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اوپر بیان کیا ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شیعہ حضرات کی کتابوں سے وہ روایات پیش کی جو قرآن کے مطابق موافق ہوں گی، اور وہ علماء کے اقوال آپ نے پیش کیے جو قرآن کے مطابق اور موافق ہوں گی، تو میں ان پر کفر کا حکم لگاؤں گا کہ وہ شیعہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. میں کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں، وہ کافر ہیں. والسلام. ابھی آپ ثابت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، میں تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ فرار اختیار کرنے کا راستہ ہے. اوپر میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ وہ روایات پیش کریں جو قرآن کے مطابق اور موافق ہوں، اور وہ علماء کے اقوال پیش کریں جو قرآن کے مطابق اور موافق ہوں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہو کہ تحریف قرآن کے مسلمان قائل ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان پر کفر کا فتویٰ لگاؤں گا. وہ کافر ہیں، شیعہ نہیں ہیں. والسلام.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद तमाम ग्रुप वालों के लिए। मैंने ये यहाँ पर तहरीरी लिख भी दिया है और वॉइस ऊपर कर चुका हूँ, दोबारा वॉइस कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत मनाजिर वो रवायात पेश करेगा या वो उलमा के अक़वाल पेश करेगा जो अक़वाल कुरान के मुताबिक मुवाफ़िक होंगे, तो मैं कुफ़र का फ़तवा लगाता हूँ कि वो काफ़िर हैं, शिया नहीं है। शियत से ख़ारिज हो जाते हैं, बल्कि मुसलमानियत से भी ख़ारिज हो जाते हैं। हम शिया हज़रात तारीफ़ कुरान के कायल नहीं हैं। हम इस कुरान को मुकम्मल मानते हैं और ये कुरान सही है, जो अल्लाह का किताब है, जिसकी ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ने उठाई है। अल्लाह ही इस कुरान मजीद की हिफाजत करने वाला है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि ये बात आप तहरीर की सूरत में लिख कर भेजें। यहाँ पर मैंने वॉइस को रोका है, 2 मरतबा मैं तहरीर पेश कर चुका हूँ। ये आप लोगों के सामने तहरीर है, इसके अलावा ऊपर तहरीर पेश कर चुका हूँ। 2 मरतबा मैंने तहरीर पेश की है कि अहले सुन्नत मनाज़िर वो रवायात पेश करेगा, वो अक़वाल पेश करेगा जो कुरान के मुताबिक और मुवाफ़िक हो। हम शिया तहरीफ़ कुरान के कायल नहीं हैं। हमारे लिए ये कुरान जो मौजूद है, ये हुज्जत है। उसके बावजूद कह रहा है कि आप तहरीर सेंड करो। 2 मरतबा कर चुका हूँ। यानी बिरादर अज़ीज़ इतना परेशान हो गया और इतना प्रेशर बिरादर अज़ीज़ पर हो गया कि बात ही समझ में नहीं आ रही क्या कह रहा है। आगे तमाम दोस्त देखें। कि मैं तारीफ़ कुरान का कायल नहीं हूँ, और जो भी हमारे शिया में से तारीफ़ कुरान का कायल होगा या उसने अपनी किताबों में लिखा होगा कि कुरान गलत है, कुरान सही नहीं है, इसके अंदर साहबा ने गलतियां की हैं, जिस आदमी ने भी ये लिखा है और उसका ये नज़रिया है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये बात आप तहरीर की सूरत में लिख कर दें। मैं तहरीर भी सेंड कर चुका हूँ और वॉइस भी कर चुका हूँ। हम शिया हज़रात तारीफ़ कुरान के कायल नहीं हैं, ठीक है। अगर आप बकौल आपके कि शिया हज़रात के उलमा तारीफ़ कुरान के कायल हैं, तो आप वो अक़वाल कुरान के मुताबिक मुवाफ़िक और वो रवायात कुरान के मुताबिक मुवाफ़िक पेश करना, तो बात ख़त्म हो जाएगी। बार बार मैंने लिख कर भी दिया है और वॉइस पर भी बयान कर रहा हूँ कि हम शिया हज़रात तहरीफ़ कुरान के कायल नहीं हैं, क्योंकि बाकी रवायात का मसला है, तो रवायात तहरीफ़ कुरान पर वारद हुई हैं, चाहे वो शिया किताब में हो, चाहे वो सुन्नत किताब में। अहले सुन्नत की किताबों में भी वारद हुई हैं और शिया किताबों में भी रवायात वारद हुई हैं। ब्रादर अजीज़, ओ जनाब, हम भी यही कहते हैं कि कुरान में तारीफ नहीं हुई, लेकिन आपके उलमा ये कहते हैं कि तारीफ हुई है, और उन्होंने लिखा है कि ये मौजूदा कुरान, इसके अंदर कातबों ने गलती की लिखते वक्त, और ये कुरान ठीक नहीं है, इसके अंदर साहबा ने तारीफ की है। इस तरह की बेशुमार रवायात वो लेकर आए हैं। तो आप ये कह दें कि कुरान में तारीफ नहीं हुई, लेकिन जिन उलमा ने ये लिखा है कि इसमें तारीफ हुई है, ये सही नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं जिन्होंने ये लिखा है। फिर भाई आपको उनके नाम बताऊंगा और साथ हवाले भेजूंगा कि ये उलमा हैं, इन्होंने ये लिखा है कि ये कुरान सही नहीं है, इसके अंदर फलां हुआ फलां हुआ फलां हुआ, लिहाजा इनको आप दायरा इस्लाम से खारिज करें। कुरान के मुवाफिक तो मैं आपकी किताब से तब बात लेकर आऊँ जब आपके वो जो उलमा जिनका नाम मैं आपको पेश करूंगा और हवाला जात पेश करूंगा, उनका ये अकीदों के कुरान में तारीफ नहीं हुई, कुरान में तारीफ नहीं हुई, ये उनका अकीदा हो, तब मैं उसमें उन किताबों में से कुरान के मुताबिक मुवाफिक रवायत लेकर आऊंगा। जब उन जिनकी मैं रवायात आपको पेश करूंगा उनका ये अकीदा कोई कुरान में रद्द बदल हुआ है, तारीफ हुई है, फिर उनकी किताबों से मैं कुरान के मुवाफिक रवायत कैसे लेकर आऊँ? जब उनका अकीदा ये है कि कुरान में तारीफ हुई है, फिर उनकी किताबों से मैं कुरान के मुवाफिक जो है वो रवायत कैसे लेकर आऊंगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रादर अजीज़, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये कुरान इस वक्त जो मौजूद है, इस पर हमारा मुकम्मल ईमान है। हमारे लिए ये कुरान हुज्जत है। हम तारीफ़ कुरान के कायल नहीं है। इस कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। बात ख़त्म हो जाती है। ब्रादर अजीज़, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, तहरीर भी लिखी थी, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप शिया हज़रात कि उलमा के वो अक़वाल पेश करना जो कुरान के मुताबिक और मुवाफ़िक हों, वो रवायात पेश करना जो कुरान के मुताबिक और मुवाफ़िक हों, बात ख़त्म हो जाएगी। वो शिया के उलमा दीन इस्लाम से खारिज हैं, वो शियत से खारिज हैं,
جو خود تعریف قرآن کے قائل ہوں، جنہوں نے کہا ہو کہ ہم تعریف قرآن کے قائل ہیں، تو وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ والسلام۔ دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا ہو کہ ہم تعریف قرآن کے قائل ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ مطلب آپ تعریف قرآن کے نہیں ہیں، اور جن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں تعریف قرآن ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہو گیا ایک بات۔ اور دوسرا، وہ غلطی مانے کہ آپ نے لفظ غلط بولا ہے، اور جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ اس موجودہ قرآن میں کاتبوں نے صحابہ نے رد و بدل کیا ہے اور یہ قرآن تبدیل ہوا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں آپ کے نزدیک۔ تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ دیں کہ خارج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں مکمل آپ کو اجازت دیتا ہوں، شیعہ حضرات کی تمام کتابوں میں سے جس کتاب سے چاہیں آپ روایات پیش کر سکتے ہیں، اقوال پیش کر سکتے ہیں، مکمل اجازت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پر اس عالم نے کہا ہو کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے یہ کہا ہے اور اس کا قول قرآن کے مطابق موافق ہے تو وہ عالم دین اسلام سے خارج ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے وائس کر دیا ہے، تحریر بیان کر دی ہے، اس کے باوجود بھی آپ بار بار وہی بات ایک ریپیٹ کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد۔ برادر عزیز، میں اوپر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ علماء کے اقوال پیش کریں گے جہاں پر عالم نے کہا ہو کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں، تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، جو خود اس قرآن کا انکار کرتا ہے اور اس عالم کا قول قرآن کے مطابق بھی ہو اور وہ روایات قرآن کے مطابق اور موافق بھی ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن، وہ عالم کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس قرآن کے اندر رد و بدل ہوا ہے، پھر اس کی روایت میں قرآن کے مطابق کیسے لے کر آؤں جب وہ خود اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہو کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں، اس کو یہ تعریف شدہ ہے، پھر اس کی روایت کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ مطابق اور موافق بھی ہو، پھر وہ قرآن کے مطابق اور موافق کیسے ہوگی؟ یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یا وہ اس طرح کی روایات قرآن تعریف قرآن کی روایات اپنی کتاب میں لے رہا ہے اور لا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور اس کے نیچے کوئی جرح بھی نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح روایات ہیں، ٹھیک ہے، ان پر کوئی جرح بھی نہیں کر رہا، پھر اس پر وہ کیسے میں ان روایات کو قرآن کے مطابق لے کر آؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اہل سنت والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو روایات قرآن کے مطابق موافق ہوں گی وہ حجت ہے، جو روایات قرآن کے مطابق موافق نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، آپ وہ شیعہ حضرات کی کتابوں سے روایات پیش کریں گے جو روایات قرآن کے مطابق موافق ہوں، یا وہ علماء کے اقوال پیش کریں گے جو اقوال قرآن کے مطابق موافق ہوں۔ اگر قرآن کے خلاف ہے اقوال یا روایات قرآن کے خلاف ہے، وہ روایات حجت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اجازت دی ہے شیعہ حضرات کی تمام کتابوں میں سے جس کتاب سے آپ چاہیں روایات پیش کر سکتے ہیں، جس کتاب سے چاہیں آپ اقوال پیش کر سکتے ہیں، میں نے تو آپ کو اجازت دے دی ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جناب علی، میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ کی کتابوں کے اندر تعریف قرآن کی ایک دو نہیں بلکہ متواتر درجے کی روایات ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار روایات ہیں۔ اب وہ روایات، ان کتابوں کو میں، ان روایات کو میں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں یوں تھا، یوں ہو گیا، یوں تھا، یوں ہو گیا، یوں تھا، صحابہ نے یوں کر دیا، صحابہ نے یوں کر دیا، غلطیاں کر دی، تو اب ان روایات کو میں قرآن کے مطابق کیسے لے کر آؤں جب قرآن کہتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے؟
ٹھیک ہے، اب ان روایات کو میں قرآن کے مطابق کیسے لے کروں؟ قرآن تو اپنی حفاظت کا ذمہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لی ہے، قرآن محفوظ ہے، لیکن آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صحابہ نے تبدیلی کر دی ہے۔ اب ان روایات کو میں قرآن کے مطابق کیسے لے کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، یہ تو آپ کی دعویٰ ہیں، آپ کا کام ہے کس طریقے سے آپ روایات قرآن کے مطابق لے کر آؤ گے، یا کس طریقے سے علماء کے اقوال آپ قرآن کے مطابق لے کر آؤ گے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے دعویٰ کی ہے، میں نے دعویٰ نہیں کیا، آپ نے دعویٰ کی ہے۔ تو برادر عزیز، جس عالم نے اپنی کتاب میں روایات کو جمع کیا اس عالم کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب روایات کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا روایات قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہیں تو واضح ہو جائے گا شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو واضح ہو جائے گا شیعہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ برادر عزیز، اب یہ تو آپ کی غلطی ہیں، آپ نے دعویٰ کی ہیں، آپ کا کام ہے، آپ ثابت کرو گے۔ جو روایات قرآن کے مطابق ہوں گی وہ آپ پیش کرو گے، جو قرآن کے خلاف ہیں تو وہ تو حجت نہیں، نہ ہی شیعہ کے لیے حجت، نہ ہی اہل سنت والوں کے لیے حجت ہے۔ برادر عزیز، یہ تو آپ نے دعویٰ کی ہیں کہ آپ ثابت کرو گے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور شیعہ اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ آپ کی دعویٰ ہیں۔ تو برادر عزیز، جو روایات امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، جو روایات قرآن کے مطابق ہوں گی وہ روایات حجت ہیں، جو روایات قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو وہ روایات حجت نہیں ہوتی۔ تو برادر عزیز، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم بن جاتا ہے کہ وہ روایات پیش کرے جو روایات قرآن کے مطابق موافق ہوں۔ اگر روایات قرآن کے مطابق نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، فقط الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ برادر عزیز، یہ تو آپ کی بڑی میں بڑی آپ کی غلطی یہی ہے، پہلے آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ لیتے، اپنے علماء کرام سے مشورہ کرتے، اس کے بعد میں آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دعویٰ کی، آپ کی غلطی، آپ کا کام ہے ثابت کرنا ہے۔ آپ یہی ثابت کرو کہ جو روایات قرآن کے مطابق ہو کہ ان سے ثابت کرو کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ والسلام۔ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ متواتر روایت کا منکر کا حکم کیا ہے، کہ متواتر کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی السلام مدد تمام گروپ والوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز، جو شخص متواتر روایت کا انکار کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پر انکار کر رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں حکم لگانا پڑے گا۔ اگر متواتر روایات ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، انکار کرتا ہے تو صحیح ہے، میل اشکال کی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق موافق ہیں روایات متواتر تو واضح ہو جاتا ہے انکار کرنے والا شخص غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب انکار کیوں کر رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں اس کی غلطی کو دیکھنا پڑے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب حق الیقین سید بشارت حسین نے ترجمہ کی ہے، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2۔ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواز پر میں نے اس ویڈیو کو روکا ہے اور تمام دوست الفاظ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، رجعت تواتر، ٹھیک ہے، روایت تواتر نہیں ہے۔ روایت تواتر اور رجعت تواتر میں فرق ہے۔ روایت تواتر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے شیعہ کتابوں میں تعریف قرآن پر روایات جو وارد ہیں وہ تواتر کے ساتھ وارد ہیں۔ رجعت تواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے جو رجعت تواتر کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ رجعت تواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب رجعت تواتر برادر عزیز سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ روایت تواتر، رجعت تواتر اور روایت تواتر میں رات اور دن کا فرق ہے،
برادر عزیز کو نہ ہی اردو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئی ہے اور نہ ہی کیا. جو لوگ رجعت تواتر اور روایت تواتر کا فرق نہیں سمجھ سکتے وہ کیا مناظرہ خاک کریں گے. مجھے تو اہل سنت مذہب پر افسوس ہوتا ہے. ایسے عالم ایسے مفتی پیش کرتے ہیں جن کو رجعت تواتر اور روایت تواتر کا پتہ نہیں ہے. آگے دیکھیں. اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے. یہ اردو میں ہے اور فارسی والا ہے صفحہ نمبر 354 جو پرانا چھاپا ہے اس کے 354 پر یہ بات موجود ہے کہ متواتر کا انکار مذہب شیعہ سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. رجعت متواتر کا انکار کرنے والا شیعت سے خارج ہو جاتا ہے، روایت متواتر کا نہیں. روایت متواتر کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو مذہب سے خارج نہیں ہوتا. شیعہ ہے تو شیعہ رہے گا، مسلمان رہے گا، مذہب سے خارج نہیں ہوگا. ہاں اگر رجعت متواتر کا انکار کرے گا، رجعت تواتر کا انکار کرے گا تو مذہب اہل شیعہ سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے. رجعت پر ایمان رکھنا لازمی ہے، جو انکار کرتا ہے وہ شیعت سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اب برادر عزیز ان دو لفظوں کو سمجھ نہیں سکا ہے کہ رجعت تواتر اور روایت تواتر. میں نے بار بار سمجھایا ہے لیکن برادر عزیز کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. جو متواتر کا انکار کرتا ہے. یہ کتاب حق الیقین سید بشارت حسین نے ترجمہ کیا ہے، علامہ مجلسی کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2. بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواصب اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے. یہ اردو میں ہے اور فارسی والا ہے صفحہ نمبر 354. حد ہو گئی ہے یار. کوئی یہ کہے کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور ہم مانتے ہیں، وہ تب بھی کافر نہیں، اس کے بڑے کافر نہیں. اگرچہ وہ مان رہا ہے مفسر کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی کافر نہیں. اور کوئی یہ کہے کہ متواتر درجے کی میری روایت نزدیک تعریف قرآن کی روایات